بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہفتے دارالفتاء میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 سوال کر رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے کے سامنے سے کتنی صف چھوڑ کر گزر سکتے ہیں؟ شریعت میں اس کا کیا قانون ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حضرات فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر مسجد بڑی ہو یعنی 60 فٹ لمبی ہو تو ایسی صورت میں نمازی جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس کے سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر 3 صف کے بعد سے گزر سکتے ہیں، یعنی اس کی سجدے کی جگہ سے 12 فٹ چھوڑ کر اگر کوئی گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے۔ حضرات فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 2 ایک سوال یہ ہے کہ آن لائن کرنسیوں کی خرید و فروخت کرنا اسلام میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس حوالے سے عرض ہے کہ آن لائن کرنسیوں کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر جو کرنسیاں خریدی اور بیچی جاتی ہیں ان کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، وہ صرف ٹیب میں اور لیپ ٹاپ میں ہوتی ہیں، ان کا خارج میں فزیکل کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے جس کا وجود نہ ہو۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ معدوم کی بے معدوم کی خرید و فروخت لازم آتی ہے آن لائن کرنسی کی خرید و فروخت میں۔ اس پر تفصیلی کلام اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی کتاب الیکٹرانک کاروبار میں دیکھ سکتے ہیں، ان کی کتاب ہے الیکٹرانک کاروبار۔ سوال نمبر 3 اگر کوئی اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ممبئی میں شفٹ ہو گیا ہو اور کبھی بھی گاؤں میں رہنے کا اس کا ارادہ نہ ہو، لیکن اگر ایسا شخص کبھی کبھار اپنے آبائی وطن میں کسی کام سے آئے تو یہاں اپنے باپ دادا کے وطن میں وہ پوری نماز پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آبائی وطن کو بالکلیہ چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ہمیش کے لیے کسی شہر میں مثلا ممبئی میں شفٹ ہو گیا ہے اور کبھی بھی اس کا گاؤں میں رہنے کا مستقل ارادہ نہیں ہے، یعنی وطنیت کو وہ ترک کر چکا ہے، ہمیش کے لیے دوسرے شہر میں وہ شفٹ ہو گیا ہے، تو اب ایسی شکل میں کسی کام کے لیے اگر وہ اپنے آبائی وطن جاتا ہے تو وہاں وہ پوری نماز نہیں پڑھے گا بلکہ قصر کرے گا، کیونکہ جب وہ ہمیش کے لیے وہاں سے کوچ کر گیا، بالکلیہ وہاں سے رحلت کر گیا، تو اب وہ اس کا وطن اصلی نہیں رہا، اس کا وطن اصلی باطل ہو چکا ہے، لہذا جب کبھی وہ آئے گا تو وہ قصر کرے گا اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اس کی نیت ہے، اور اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پوری نماز پڑھے گا۔ سوال نمبر 4 مسجد کے جمعہ کا ڈونیشن محلے کے غریب مدرسے یا اسکول میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ مسجد کے جمعہ کا جو ڈونیشن ہوتا ہے جس کو پبلک دیتی ہے وہ مسجد کے خراجات کے لیے دیتی ہے، مسجد کی ضروریات کے لیے دیتی ہے، لہذا اس ڈونیشن کو مسجد ہی میں خرچ کرنا ضروری ہے، مسجد ہی کی ضروریات میں ہی اس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ محلے کی کسی غریب مدرسے میں یا کسی غریب اسکول میں دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر محلے کا کوئی غریب مدرسہ ہے یا اسکول ہے تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں علاقے کے ان کو اس کی ضروریات کی تکمیل کرنا چاہیے اور اس مدرسے کو اور اس اسکول کو انہیں تعاون کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 5 ٹریفک سگنلز کے قریب جو بھکاری مانگتے رہتے ہیں ان کو صدقہ دینا کیسا ہے؟ ٹریفک سگنلز کے پاس جو بھکاری ہوتے ہیں عامتاً وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، وہ پروفیشنل ہوتے ہیں، لہذا اگر کسی زاویے سے معلوم ہو جائے کہ یہ پروفیشنل ہے، یہ پیشہ ور ہے، تو ایسے بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر واقعتاً وہ مستحق ہیں، ان کا پیشہ نہیں ہے، ضرورت کے تحت وہ مانگ رہے ہیں تو ان کا تعاون کرنا چاہیے، ان کا تعاون کرنے میں باری تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ثواب عطا فرمائیں گے۔ سوال نمبر 6 ایک اہم سوال آیا ہوا ہے
کہ وہ عورت جو پریگننٹ ہو اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہو تو ایسی عورت کی عدت شرعاً یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس کی ڈلیوری نہ ہو جائے اور بچے کی ولادت نہ ہو جائے وہ کہیں اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، یعنی ایسی عورت کی عدت ڈلیوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ عورت ڈلیوری سے پہلے ابورشن کرا کے بچے کو ختم کرا دے تو کیا ایسی عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ دریافت کردہ صورت میں عورت کے لیے ابورشن کرانا، صفائی کرانا، بچے کا اسقاط کرانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مطلقہ حاملہ عورت نے ابورشن کرا دیا تو عدت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے کتنے دن کے بعد ابورشن کرایا ہے۔ اگر 120 دن کے بعد اس نے ابورشن کرایا ہے، صفائی کرایا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر 120 دن سے پہلے اس نے ابورشن کرایا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت مکمل نہیں ہوئی اور اس کو 3 حیض کے ذریعے عدت گزارنا ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے اور بنوری ٹاؤن کراچی کا بھی فتویٰ یہی ہے، آپ وہاں آن لائن سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، ایک بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کل 15 اگست ہے، بہت سارے علماء کرام خطاب کریں گے، تو علماء کرام اپنے بیانات کے شروع میں یہ حدیث پڑھتے ہیں حب الوطن من الایمان۔ تو میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا یہ واقعتاً حدیث ہے؟ حب الوطن من الایمان بڑے بڑے علماء کرام اس کو حدیث کہہ کر بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے بیان کرتے ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ حب الوطن من الایمان ایک مقولہ ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے بارے میں فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان لم اقف علیہ۔ مجھے حدیث کے بارے میں یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اس کو حدیث کہنا صحیح نہیں ہے، اس کا حدیث ہونا ہم لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کے بارے میں حب الوطن من الایمان لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا اس جملے کو حدیث کہہ کر بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کو اس کی تحقیق کرنی چاہیے اور اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے۔ مقولہ کہہ کر اگر کوئی بیان کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حدیث کہہ کر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن وطن سے محبت کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ مڑ مڑ کر اپنے وطن کی طرف دیکھتے تھے، تو وطن سے محبت کرنا سنت ہے، لیکن وطن سے محبت کرنا، اس کو اس طریقے سے لینا کہ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 8، ایک اسٹوڈنٹ کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ فتاوی دارالعلوم میں لکھا ہوا ہے کہ لفظ اللہ کے اندر جو معنی اور مفہوم ہے وہ گاڈ کے اندر نہیں ہے، لہذا اللہ کے لیے لفظ اللہ ہی کا استعمال کیا جائے، گاڈ کا استعمال کرنا یہ اللہ کے لیے درست نہیں ہے۔ سوال نمبر 9، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو جاب اور نوکری دلاتا ہوں اور اس پر میں کچھ کمیشن لیتا ہوں، تو میرا یہ کام کرنا شریعت کے حساب سے کیسا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو جاب دلاتے ہیں، نوکری دلاتے ہیں، ان کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں اور اس کے پیچھے آپ تھوڑی بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کمیشن لینا درست ہے، بشرطے کہ آپ پہلے سے وہ کمیشن طے کر لیں، وہ مبہم اور مجہول نہ ہو، طے کرنے کے بعد آپ متعینہ کمیشن لے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، ہمارے ایک مسلی پوچھ رہے ہیں کہ شادی کارڈ پر لڑکی کا نام کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لکھنا چاہیے، تو اس کی اسلام میں کیا حقیقت اور کیا حیثیت ہے؟ آن لائن دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شادی کارڈ میں لڑکی کا نام لکھنا مناسب نہیں ہے،
کیونکہ شادی کارڈ تو لڑکی کے نام کے بغیر بھی بن جائے گا۔ شادی کارڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو شادی کی تاریخ اور ولیمے کے وقت کا اطلاع دینا، نکاح کے وقت کا اطلاع دینا۔ یہ اطلاع تو لڑکی کے نام کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اس لیے لڑکی کا نام لکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.